مالک نو ملنا، مالک نے بھیجے، مالک نے بھیجے سانو دنیا تے اس واسطے کہ دنیا تے جا کے تسی میری تلاش کرنی۔ اساں محبت دا دم بھریا نا جی کہ یا اللہ اسی تیرے ہی ہیں تے تیرے حکم تے عمل کریں گے، تیری فرمانبرداری کریں گے۔ رب نے سانو دنیا تے بھیج دیتا تے فرمایا ففروا الی اللہ، ہن اللہ والے دوڑو، اللہ نو تلاش کرو، رب دی تلاش وچ لگ جاؤ، اپنے مالک نو جی۔ تو اساں ایتھے آ کے دنیا دے کام کار چ ایسے مصروف ہوئے بھی سانو ٹائم ہی نہ ملیا، آہستہ آہستہ ساری توجہ ہی ہٹ گئی رب دی طرفوں، اسی 24 گھنٹے دنیا وچ ہی ماہر رہ گئے، ہمیشہ دنیا دے کماں چ لگے رہے، دین دا اساں ذکر تک کدے نہ چھڑیا۔ پھر نتیجہ کی نکلیا کہ کوئی نیک محفل سانو مل بھی گئی جس وچ علماء نے قرآن و حدیث بیان کیتے تے ساڈا دل اتنا زنگار آلود ہو چکا ہے کہ ساڈے تے اثر ہی نہیں ہویا۔ اسی قرآن بھی سنیا، حدیثاں بھی سنیا، مسائل بھی سنے، لیکن سانو کوئی اثر نہ ہویا۔ وہ دی وجہ ہے کہ سارا دل گناہاں نال اتنا سیاہ ہو چکے ہے، زنگار پہ چکیا گناہاں دا کہ انہوں اچھائی پہنچ دی نہیں، اچھائی ان تک پہنچ دی نہیں۔ تو یہ ساری چیزاں سارے سوچنے میں تعلق رکھ دیا نے کہ اسی دنیا نو چھوڑ کے دین دی طرف آ جاوی۔ چھوڑن تو مراد کیا ہے کہ کوئی خلاف دین طریقہ اختیار نہ کریے، کاروبار وچ، برادری دے اندر، گھر دے اندر، ہر انداز ساڈا سنت مصطفیٰ والا ہوئے تو اسی یقیناً کامیاب ہو جاواں گے آدھے مقصد دے اندر۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جن اور انسان دی خلقت او دے پیدا کرن دی وجہ تے سبب تے مقصد ایک ہی ہے، فرمایا وہ میری عبادت کرے۔ میری ان عبادت تو مراد کیا ہے بھئیو؟ مسیطے پیارا بھی ہر بڑے یہ بھی ٹھیک ہے، اگر ایسا کر لے تو بھی رزق کو نہ مل دے ہی رہسی۔ تو جے کاروبار کرے، دکانداری کرے، ذمہ دارہ کرے، کاروبار کرے تو مانت نہیں ہے، لیکن کرے اویں جو مالک راضی ہے، طریقہ وہ ہوئے جن سے مالک راضی ہے۔ تو جو طریقہ وہ ہوئے گا تو یہ بھی بات ہوئے گی، پھر نماز اللہ تو نال چلتا ہی رہے گا۔ انہا مطلب یہ بھی نہیں بھی کاروبار حلال طریقے نہ کرو تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن مطلب یہ بھی نہیں کہ نماز پڑھتے باقی بہت جمع کیتی رکھو نہیں۔ احکام اسلام تے عمل کرنا، سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے عمل کرنا، حضور دے غلامہ میں ہمیشہ رہنا اور غلامی اختیار کرنا، یہی رب دی عبادت ہے۔ ایک بندہ صرف نماز پڑھتا رہے تو باقی کام چھوڑ دے سارے دین والے تو نہیں بخشا جائے گا۔ ایک بندہ باقی کام کرے تو نماز چھوڑ دے نہیں بخشا جائے گا۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تو زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں سارے واسطے عبادت نے، جنہ جنہ چیزاں رب راضی ہے تو وہ چیزاں سارے واسطے گناہ نے جنہ میں رب ناراض ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہ نے جو نمازاں تو بڑیاں پڑھتے ہیں۔ سارے میں اسلام آباد کا ایک واقعہ کہ دکان سپیر پاڑ دی تو وہ بندہ دکاندار 2 مہینے تبلیغی جماعت نال لگا کے آیا، دین کا کام کر رہا ہے، بیٹا ہوتا دکان چلانا رہا۔ تو جدوں واپس آ کے دکان تے بیٹھا تو ایک بندہ بیرنگ لے گیا سی دکان تو نہ انہوں فٹ آیا، اسی وہ تبدیل کرنا آ گیا۔ انہیں کنے دا لے گئے، انہیں جی 50 روپے دا، کرنے 50 روپے دیتا، بیرنگ رکھ لیا۔ جب ان کا بیٹا آیا تو انہیں کہا بیرنگ کنے دا بیچے؟ 50 روپے دا۔ انہیں کہا میں تو 200 دا بیچنا، تو 50 دا کیوں بیچے؟ انہیں کہا ابا جی تسی ہون تو تبلیغی جماعت نوں آئے 2 مہینے لگا کے، اتنا احساس نہیں
بھی اسی 50 روپے کی جی قیمت ہے 200 کا بیچی، انہیں آخر بیٹا وہ کم اتنے رہ گیا تو یہ ایویں کرنا ہے، تو پھر فائدہ نہیں، پھر کیا فائدہ نہیں۔ مقصد زندگی کی سلام دے مطابق بندہ ڈل جائے، فسائی نمائش کا تو فائدہ نہیں نا جی۔ انسان محبت الہی بچ ڈل جائے، مگن ہو جائے، تو جتھے پیار ہو جائے سارا روڑا ہی مک جائے، محبت ہو جائے تو پھر روڑا ہی مک جاتا ہے سارا، پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں تو وہ نہیں، بس پھر سارا ہی کم سدھا ہو جاتا ہے۔ صرف محبت کی کمی سارے اندر، جس وجہ تو اسی دین دی طرف مائل نہیں ہیں، سانو اچھا ماحول نہیں ملیا۔ سارے ماحول کے اندر تسی دیکھو کھاں بھی کیا دین دا کام کیا ہے، وہ ہے دین دا کام اللہ ماشاءاللہ صرف محفلیں کدی کدی ہو جان، ہاں جی، تو بس انہاں سے بیٹھے تو پھر بھی سارا دل تو پتہ نہیں پیچھے اڑیا ہوندا ہے کسی معاملے تو جو اسی کر رہے ہیں اسی وہی کرنا ہے، مسائل سن لے، فارمیلٹی پوری کر لی، وقت سال لیا، بس چلے گئے، تو فائدہ نہیں ہے۔ ماحول دے اندر نیکی آئے، سارے دل دے اندر محبت الہی آئے، پیار آ جائے میرے مصطفیٰ دا، تو پھر اسی کامیاب ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے سب کچھ بیان کیتا ہے، سچ بولن دا حکم دیتا ہے، وعدہ وفا کرن دا حکم دیتا ہے، والدین دی خدمت کرن دا حکم دیتا ہے، غریباں نال تعاون کرن دا حکم دیتا ہے، پڑوسیاں دا خیال کرن دا حکم دیتا ہے، رشتہ داراں نوں انہاں دا حق پہنچان دا حکم دیتا ہے، اولاد دی اچھی تربیت کرن دا حکم دیتا ہے، جی کاروبار کرن دا طریقہ دسی ہے۔ قرآن پاک فرمایا ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول کمی نہ کرو، پورا تول لو، لین والے بٹے ہول دین والے ہول نہ رکھو۔ یہ ساریاں چیزاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے بیان فرمائی ہیں۔ شراب دی مذمت بیان فرمائی، جی زنا دی برائی بیان فرمائی اور دی سزا بیان فرمائی، اسی طرح قتل و غارت تو منع فرمایا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ دے پسندیدہ کام نے انہاں ساریاں دا قرآن پاک دے اندر حکم دیتا گیا، تو جڑے اللہ ناپسند نے انہاں تو منع کیتا گیا۔ بس یہی ساڈا شیڈول ہے اور یہی عبادت ہے، یہی نیکی ہے، یہی بندگی ہے۔ اگر اسی اس تو ہٹ کے کوئی طریقہ اپناواں گے تو پھر سمجھو اسی دنیا چ بھی رسوا ہوواں گے، ذلیل ہوواں گے، اور آخرت جو برباد ہو جائے گا انسان۔ تو اگر اسی چاہنے ہیں عزت تو پھر سانوں کیا کرنا چاہیے ہے کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ حضور دی غلامی اپنے بزرگاں کولوں، اپنے صلحاء کولوں، اپنے مشائخ کولوں دین مستوی حاصل کرو، انداز رسالت حاصل کرو۔ او جڑا انداز مدینہ شریف حضور نے چلایا، جڑا قانون سرکار نے قائم فرمایا، اور جس اخلاق نال حضور نے صحابہ نے متصف فرمایا، اسی وہ اخلاق اپناویے تاکہ اسی کامیاب ہو جاوے۔ صحابہ کرام وہ ہے جڑے پہلے بت پوجتے ہیں، پہلے جنہیں اسلام قبول کیتا بت پوجنے والے ہیں سارے، اور انہوں نے ماں دی عزت دا پتہ نہیں ہا، بیٹی دے لحاظ دا پتہ نہیں ہا، بہن دی محبت دا پتہ نہیں ہا، اور بڑے چھوٹے دی تمیز نہیں ہائی، تو رب کریم جل مجدہ نے محبوب نو بھیج کے نا رحمت دیاں برساتاں کر دیتیاں۔ اوہی لوگ ماما دیا قدماں میں جنت سمجھن لگ پے،
وہی لوگ بیٹی پالنا جنت دا سامان سمجھن لگ گئے جڑے بیٹیاں نو قتل کر دیندے ہیں، اور وہی لوگ جڑے بڈھی ماں نو بیچن تک جاندے ہیں وہ ماں دے قدم چومن لگ گئے، جڑے باپ نو فروخت کردے ہیں وہ باپ نو قبلہ تے کعبہ سمجھن لگ گئے۔ یہ سارا فیضان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وہ قوم کے امام ہو گئے۔ لیا جو میں نے نام ان کا تو میرے سارے کام ہو گئے، لیا جو میں نے نام ان کا تو میرے سارے کام ہو گئے۔ ارے جب بلایا آقا نے تو خود ہی انتظام ہو گئے، جب بلایا آقا نے تو خود ہی انتظام ہو گئے۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق جائے زندہ باد یا علی یا غوثیہ جی۔ تو جڑے حضور دے غلام بن گئے وہ کائنات وچ اچے ہو گئے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، او ود گئے سارا نالوں مہاجر تے انصار۔ مہاجر تے انصار، مہاجر کون ہے؟ جڑے مکہ چھڑ کے تے کعبہ چھڑ کے تے جائیداد چھڑ کے مصطفیٰ دے پیچھے مدینے آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تے انصار کون ہے؟ جنہاں آندیاں ہی انہوں نے تلیاں تے چک لے، محبت کیتی، جگہ دیتی، خوش ہوئے، وسعت اپنے دل چ کیتی ہیں۔ او اللہ تعالیٰ انہوں دا ذکر فرما رہے ہیں۔ سابقون اگے بڑھ گئے، اولون پہلا نمبر لے گئے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہ بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا او جڑے مہاجر تے انصار ہیں ساری کائنات جو اچے ہو گئے کیونکہ انہوں نے صحبت مصطفیٰ مل گئی، انہوں نے حضور دی صحبت مل گئی، سرکار دی تربیت مل گئی، سونے آقا دے تربیت یافتہ ساری کائنات تو اچے ہو گئے۔ تو فرمایا پھر جڑے اونا دی غلامی میں صحیح آ گئے، جویں صحابہ کرام نے سونے کملی والے آقا دی تربیت اختیار کیتی، حاصل کیتی، صحبت اختیار کیتی، اسی طرح جنہ لوگوں نے صحابہ نال مانوس ہو کے دین سکھیا فرمایا او بھی اتباع وچ کامل ہو گئے۔ اے سارے او لوگ نے جنہ تے اللہ راضی ہو گیا، اللہ تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا آج تک حیدری، یا علی، آج بھی اور قیامت تک جڑے لوگ بھی اونا دے عمل تے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حسنین کریمین جڑے بھی اونا دی غلامی وچ آ گئے آج بھی اللہ دی بارگاہ جو اچے ہو گئے، آج بھی اچے ہو گئے، آج بھی انہوں نے رب نے مدد کر دیتا،
وہ لوگ اور وہ لوگ بہت تھوڑے نے ہوں بہت تھوڑے نے ہوں وہ لوگ بہت تھوڑے نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اللہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین پہلے تو سارے ہی ہمیں ہے مہاجر بھی انصار بھی تے انہاں دی اتباع کرنے والے ہن پیچھے پیچھے کام گھٹدا گیا ہن کوئی ورلا ورلا کوئی ٹاواں ٹاواں کوئی قلیل لوگ قربانیاں دین والے رہ گئے کلمہ پڑھنے والے بھی بڑے تے نماز پڑھنے والے بھی کچھ بابا پر قربانی دینے والے تھوڑے کلمہ پڑھنے والے تو بڑے نے بے شمار تے نمازاں پڑھنے والے کوئی چند تو قربانی دے والے اصل ہی کوئی نہیں وہ ہزاراں چوں سینکڑیاں چوں نہیں ہزاراں چوں کوئی جڑے قربانی دین واسطے دے والے تو پھر انہاں لوگوں نے جناب تو کمڑے نے انہوں نے ہوش مت کوئی نہیں اے جناب ہاں جی انتہا پسند لوگ نے انہوں نے لوگ ایویں کہندے کیونکہ جڑا کسی دے ذہن نال اٹیچ نہ ہوے تو ساڈا تجربہ یہ ہے بھی جڑا پاگل ہو جائے نا بندہ وہ دوسرے نوں پاگل سمجھدا ہے کوئی ساڈا تو پاگل نال باہ پیندا رہندا پاگل دوسرے نوں پاگل سمجھدے بھی پاگل نے سارے تے میں ٹھیک ہاں اس واسطے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں یہ عشق والے یہ عشق والے یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں وہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں ہر درد عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں بس ہم تو مرشد کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو مرشد کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اللہ اللہ حقیے جانے سے اللہ نہ ملا یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں جڑا اللہ والے دی صحبت وچ آ گیا وہ اللہ دا بندہ بن گیا اس واسطے شیطان نے چلائی تحریک کہ کوئی لڑے نہ جاوے ولیاں دے قریب نہ جائے بتی ہو جائے گا مشرک ہو جائے گا اس واسطے شیطان نے یہ تحریک چلائی کہ جڑے بندے اللہ بنا دے قریب گئے وہ اللہ دے بندے بن جا سن تے ساتھ ہو گئے ساڈا انہاں تے داؤ نہیں چلنا ساڈا پھو نہیں پونا ساڈا تسلط اتنے نہیں جمے گا اس واسطے انہیں کہ تحریک چلاؤ گے کوئی اللہ بنا دے نیڑے ہی نہ جاوے یا جتھے شمع جلدی ہوئے تو پروانہ تے نہیں روک سکتا ہاں جی جس دل میں پیار ہوئے وہ تو سودا بن ہی جاتا ہے جتھے محبت ہوئے ہاں جی اتنے اٹیچ ہو ہی جاتا بندہ تو جس دل میں کچھ ہے نہیں جی نیڑے آ جائے تو انہوں بھی سائیں کچھ دے چھڑ دے بانڈا پاویں خالی ہے پر ہوئے ذرا بانڈا
ججریا نہ ہوئے تے تریڑا نہ ہوئے تے پلا نہ ہوئے تے صاف سوف سائیں کر دیں صاف کر دیں اے خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین دہلوی بابا فرید دے خلیفہ ایک دن آپ تشریف لے جا رہے سن دلی شہر سے ایک بہت بڑا دفتری آدمی بیٹھا ہا بادشاہ دے کوئی سرکاری دفتری بڑے عہدے تے فائز رہنے والا بندہ وہ دا نام ہی امیر ہا امیر صاحب بیٹھے ہیں تے شرابیاں دی محفل چ بیٹھے شرابی بیٹھے تے وچوں بھی بیٹھا ہے تے خواجہ نظام الدین گزرے نا وہ بہت بڑا شاعر بھی ہا تے اس نے ایک شعر پڑھیا خواجہ صاحب گزرے جا رہے تو انہیں ایک شعر پڑھیا جن کا مفہوم یہ ہا کہ صحبتاں نال بندہ نہیں بدلدا مفہوم کیا کہ بندہ صحبتاں نال نہیں بدلدا جب بندہ صحبت نال بدلیا تو پھر میں ہی بدل جاواں جلے انہیں اے گل کیتی تے سائیاں اندے دل تے نگاہ ماری فلاش ماریا آدھی نگاہ باطن دا بندہ دل کیسا ہے ویکھا تے بانڈا تو ٹھیک ہے پلا بھی نہیں ججرا بھی نہیں تریڑا بھی نہیں تے وچ سودا کوئی نہیں اب رک گئے سودا بندا ہوئے تو وپاری نہیں جاندا ہونا سائیاں ویکھ لے بھی سودا ساڑے کام دا ہے فرمایا صحبتاں دا اثر ہے انہوں نے کہا نہیں جی صحبتاں دا اثر ہوئے تو میں ہی بدل جاواں آپ نے فرمایا صحبت دا اثر ہے انہیں پھر انکار کیتا آپ نے تیسری بار فرمایا صحبت دا اثر ہے بس تیسری باری آپ دے کہنا ہاں او بے خود ہو گیا کپڑے اپنے پھاڑ لے تے حق کردا آپ دے قدمی لگ گئے اللہ اکبر اور اے شخص پھر حضرت دا خلیفہ بنے بڑا صاحب علم تا ہاں بڑا شاعر بھی ہاں تستائیں سائیاں سلیکٹ کر لے اے مڑ خلیفہ بنے اے بس اتنی صحبت جڑی میں گل کیتی ایک منٹ بھی نہیں لگیا ہونا یا منٹ لگ گیا ہو سی اے ایک منٹ دی صحبت نے بندے نو بدل کے رکھ دیتا تو پھر کہندے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیری دید میرے آقا میری عید ہو گئی تیری دید میرے آقا میری عید ہو گئی تیری دید میرے آقا میری عید ہو گئی پھر او شخص او دن کیویں بھولے جس دن رب مل گیا ہوئے تو ایویں ہی ملتا ہے اللہ والا نال بندہ محبت دا جدو تعلق پیدا کر لیندے نا تو پھر خدا مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ وسیلہ ایک بنایا ہے کہ نسبت دا نسبت بندے نو جی ملتی ہے آشنائی ترقی کامیابی اور قرب الہی تو جدو انسان نسبت نو اپنائے گا اور جتنا زیادہ نسبت نال منسلک ہوئے گا اتنا زیادہ رب دے قریب ہو جائے گا تو یہ سارے واسطے ضروری ہے کہ اسی صرف نام دے عاشق رسول نہ بنے رہیے اسی صرف نام دے مرید نہ بنے رہیے اسی صرف نمائش دی حد تک نہ رہیے بلکہ اسی حقیقت نو اپناویے دل نال کچھ کریے زبانی کلامی پیر دا ہاتھ چوم لے گوڈا چوم لے سبحان اللہ جی تسی حضرت صاحب بڑے جناب یہ تو فائدہ نہیں ہے فائدہ ادو ہو جو تیرا دل بولے گا دل دی کیفیت درست ہو جائے گی
تو پھر سودا لبے گا، کیونکہ باقی سارے کھوٹے درم نے، باقی سارے کھوٹے درم نے۔ جس تے محبت دی مہر لگے گی نا وہی چلے گا رب دی بارگاہ سے۔ زبانی کلامی پریتھن نہیں چلتا ہوتا، دل دی کیفیت درست ہوئے تو پھر انسان اللہ دی بارگاہ سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم دی کتنی کرم نوازی ہے جس نے سانو دامن اولیاء اللہ عطا فرمایا ہے، اس منن والے بھی سانو بنایا، اللہ تعالیٰ سانو شیطان دے اس دھوکے تو بچایا، لیکن وہ بڑا بے ایمان ہے، سلا رستہ پھر بھی نہیں چھوڑتا، نماز تو روکدا ہے، روزے تو روکدا ہے، داڑھی رکھن تو روکدا ہے، جھوٹ تے لگاندا ہے سانو، بریاں محفلاں سانو جاندا جناب شوق پیدا کردا ہے، شرابیاں دیاں محفلاں، جوئے بازاں دیاں محفلاں، اس طرح دے یعنی وہ کتنے جال نے وہ بچھا کے بیٹھا ہے، جس سے بھی انسان پھسدا نظر آوے وہ پھسان کی کوشش کرتا ہے۔ اندر ہکو ہی یہ طریقہ ہے کہ دامن اولیاء اللہ نال بندہ وابستہ ہو جائے، دامن اولیاء اللہ نال وابستہ ہو جائے، دلوں وابستہ ہوئے، دل وچ محبت لے آوے، دل وچ کیفیت لے آوے، تو پھر یہ نہیں کہنا پینا بھی یار نماز تو پڑھا کر، تو مرید کھسکتے این نکل گیا، پیر آکھی جاندے نماز پڑھ، رب دا حکم ہے، سونے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈ لگے، تو یہ میری نیڑے نہیں جاندہ، یہ کدا عاشق ہویا کیوں ہوئے؟ اور جتھے یار ملن دی امید ہوئے، ہاں جی اتھے تو بندہ راتاں گزار دیندہ ہے، جی زندگی گزار دیندہ ہے، تو رب نے تو فرما دیتا بھی آجا مسیتے میرے نال ملاقات کرنی تھی، میرے نال ملاقات کرنی تو مسجد چاہ جا، تو ایک ٹائم نہیں، دو نہیں، 5 ٹائم ملاقات کر لے، مالک نال 5 ٹائم ملاقات، کہ کیا حدیث تساں پڑھی سنی نہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دی معراج ہے۔ تو پھر اسی اگر شوق رکھنے ہیں، محبت رکھنے ہیں، تو پیار ہے واقعی، تو پھر سن چاہیے کہ اسی اذان ہون تو پہلے مسیتے پاویں آ جائیے، یا اذان یا ہوئے کام چھوڑ کے مسجد آ جائیے، یا کم از کم جماعت نہ آ کے شامل ہوئیے، تو پھر پتہ چل جائے کہ ان کو پیار ہے۔ تو اونج صدقے واری بڑے عاشق رسول گلنے باتاں نال بڑے، تو اونج کچھ بھی نہیں۔ راتی پروگرام سے جتھے میں پوچھا بھی نماز عشاء، تو جڑے 4 بندے میرے نال مسیتے گئے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیتے، باقی سارے ویلے۔ میں وہ سارے تسی عاشق رسول ہو ماشاءاللہ، ہاں جی، تو ایک کیڑی قسم دا اسے کہ بھی رب نے سینکڑوں مرتبہ قرآن جو حکم دیتا، سونے کملی والے ساری زندگی سے نماز پڑھ کے بکھائی تے سکھائی تے سمجھائی تے سنائی، ہاں جی، تے شوق دل آیا، تے مرشد کامل بھی یہ گل آکھی، تے اساں کسے دی بھی نہیں مننی۔ بڑے عاشق ہوئے بھائی مڑ، کیوں بھائی مڑ تو بڑے عاشق ہوئے، ہاں جی۔ تو عشق دا تقاضا یہ نہیں ہے، عشق دا تقاضا ہے بھی جویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویکھ سجن دی، جویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویکھ سجن دی، کی آکھیا؟ جویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویکھ سجن دی، جے کر اپنی مرضی لوڑے تو اے گل کدے نہ بندی، جے کر اپنی مرضی لوڑے تو اے گل کدی نہ بندی۔ وہ مرضیاں تو سائیاں دی چلدیاں نے، مڑ کامیابی ہوندی، جی اسی آپے کھاں بنیے تو مڑ تو نہیں یار ملدا، نہیں بھائی یار ملدا تاں جے یار دی مرضی تے چلیے، جتھے آوے اتھے آکھے اتھے کھڑے رہ جائیے، جو حکم ہے اس کی تعمیل کریے، جتھے وعدہ آوے اتھے پہلا پہنچے ہوگی، بھی وعدہ ہے کہ نہیں حی علی الفلاح، آجو بلائی دی طرف آجو، تو جی بلائی چاہیے تو مجھے دوڑ کے جاواں گے کہ نہیں جاواں؟ تو سانو یہ چیزاں سوچن نال سمجھ آئے گی، فائدہ ہوئے گا۔ تعلق اگر اسی تعلق میں اللہ پیدا کرنا ہے تو محبت کریے، محبت کریے، محبت کریے، تو پھر یہ ساری پرابلم دور ہو جائے گی، نماز پڑھنی مشکل نہیں ہوئے گی،
پھر نماز پڑھنا سعادت سمجھی جائے گی. زکوٰۃ دینا اوکھی گھاٹا نہیں سمجھا جائے گا بلکہ زکوٰۃ دیون پرافٹ سمجھا جائے گا تو ہے بھی پرافٹ. پھر روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوئے گا. روزہ رکھنا سارے واسطے بڑا آسان ہو جائے گا. اور جتنیاں روزے دیاں سانو تھوڑیاں بہتیاں تکلیفاں محسوس ہو سن کدے بھوک پیاس محسوس ہو سن تو یہ سمجھیے کہ سائیں دا تحفہ ہے. سائیں دا تحفہ ہے تو سائیاں دے تحفے تے نہیں رد کیتے جاندے. سائیاں دی گل تے نہیں ٹھکرائی جاندی. تے یار مل جاوے روزہ رکھیاں تے سانو چاہیے کی روزہ رکھیاں جے یار مل جاوے تے بڑا کم سوکھا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا ایک جان کیا دونوں جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا ایک جان کیا دونوں جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا وہ کیویں نعرہ لاندے جان بھی قربان ہے کیویں لاندے نہیں جان بھی قربان ہے. غلامی رسول میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت بھی قبول ہے تو نماز قبول نہیں. کیوں بھائی موت قبول ہے تو نماز قبول نہیں. موت قبول ہے تو داڑھی قبول نہیں. موت قبول ہے تو سچ بولنا قبول نہیں. تو بھائی زبانی کلامی تو منجیتا کر لو زبانی پلانا تو پیٹ نہیں بھریندا. تو دل دی کیفیت درست کر سیں تو پھر سودا بنسی. جنہ جانا قربان کرنی ہو تلی تے رکھتے آ جاندے نے ویا لو سائیں تا سب کچھ دے. تاریخ صحابہ پڑھ کے دیکھو نا بھی صحابہ کرام نے ایویں ہی کیتا نا سب کچھ قربان کیتا. تے تساں دے نال داڑھی بھی قربان کر چھڈی. تو اللہ کریم نے حضور دی غلامی سانو جنت دی سند دیتی ہے. حضور دی غلامی کیا ہے؟ جنت دی ٹکٹ ہے. جنت دی ٹکٹ ہے. جنت دا سرٹیفکیٹ ہے حضور دی غلامی. جتنے بھی احکام اسلام نے تے داڑھی صرف یہ وردی سرکاری وردی. داڑھی کی ہے؟ سرکاری وردی. تے وردی تو بغیر جنت چ وڑن نہیں دینا اگلے. وردی تو ہونا ضروری ہے. کیوں بھائی وردی ہوگا تو پتہ لگتا ہے کیڑا افسر ہے. ہاں جی تو جیسے وردی لا دیتی تو پھر سودا نہیں بنے گا. ڈیوٹی تے جائیے تو وردی پائی ہوئے تو پھر ہی ہے. تو جہاں نوکر بغیر وردی تو ڈیوٹی تے کھڑا بھی ہوئے نا تو انہوں جرمانہ ہو جاتا. اس واسطے ڈیوٹی بھی دے بھی ہے تو وردی بھی پا بھی ہے. سونے مصطفیٰ کریم دی غلامی میں پکے پکے آ جا بھی. اللہ تعالیٰ سونے حبیب دا صدقہ سانو سچی سچی محبت نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سانو دین وچ ثابت قدمی عطا فرمایا. وما علینا الا البلاغ المبین. پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک اصحابک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک اصحابک یا خاتم النبیین یا رسول اللہ ارزل حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار ہم مغرقون بحر ذنوب مغرقون. خذ یدانا خذ یدانا خذ یدانا سہل لنا اشکالنا. یا الہی رام فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کے حسین. یا الہی کل صابن بحرمت سید اللہ صاحب. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
وسائل یا الہی کل صابر محمد صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہن پروگرام بعد